لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے مقابلے کے لیے پیش خدمت ہے افسانہ اولاد، جس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ اس افسانے کی کہانی ایک ایسی مخبوط الحواس عورت کے گرد گھومتی ہے جو اولاد نہ ہونے کے غم میں پاگل ہو جاتی ہے اور اس کی اپنے ہی ہاتھوں موت واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے افسانہ سنتے ہیں۔ اولاد۔ جب زبیدہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 25 برس کی تھی۔ اس کے ماں باپ تو یہ چاہتے تھے کہ 17 برس کے ہوتے ہی اس کا بیاہ ہو جائے، مگر کوئی مناسب و موزوں رشتہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ بات طے ہونے پاتی تو کوئی ایسی مشکل پیدا ہو جاتی کہ رشتہ عملی صورت اختیار نہ کر سکتا۔ آخر جب زبیدہ 25 برس کی ہو گئی تو اس کے باپ نے ایک رنڈوے کا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کی عمر 35 برس کے قریب تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ صاحب روزگار تھا، مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی، ہر ماہ 500-600 روپے کما لیتا تھا۔ زبیدہ بڑی فرما بردار لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کا فیصلہ منظور کر لیا، چنانچہ شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کا خاوند، جس کا نام علم الدین تھا، بہت شریف اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ زبیدہ کی ہر آسائش کا خیال رکھتا، کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی، حالانکہ دوسرے لوگ اس کے لیے ترستے تھے۔ 40,000 اور 3 کا لٹھا، شنوں اور 2 گھوڑے کی ووسکی کے تھانوں کے تھان زبیدہ کے پاس موجود تھے۔ وہ اپنے میکے ہر ہفتے جاتی۔ ایک دن وہ گئی تو اس نے ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی بین کرنے کی آواز سنی۔ اندر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ اچانک دل کی حرکت بند ہونے کے باعث مر گیا ہے۔ اب زبیدہ کی ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں سوائے ایک نوکر کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اسے اجازت دے کہ وہ اپنی بیوہ ماں کو اپنے پاس بلا لے۔ علم الدین نے کہا، اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری ماں میری ماں، جاؤ انہیں لے آؤ، جو سامان وغیرہ ہوگا اس کو یہاں لانے کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی۔ گھر کافی بڑا تھا، 2-3 کمرے خالی پڑے تھے۔ وہ تانگے میں گئی اور اپنی ماں کو ساتھ لے آئی۔ علم الدین نے سامان اٹھوانے کا بندوبست کر دیا تھا، چنانچہ وہ بھی پہنچ گیا۔ زبیدہ کی ماں کے لیے کچھ سوچ بچار کے بعد ایک کمرہ مختص کر دیا گیا۔ وہ بہت ممنون و متشکر تھی، اپنے داماد کے حسن سلوک سے بہت متاثر۔ اس کے جی میں کئی مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا سارا زیور، جو کئی ہزاروں کی مالیت کا تھا، اس کو دے دے کہ وہ اپنے کاروبار میں لگائے اور زیادہ کمائے، مگر وہ طبعاً کنجوس تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے یہاں آئے 10 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، حالانکہ تمہارے مرحوم باپ کے چھوڑے ہوئے 10,000 روپے میرے پاس موجود ہیں اور زیور الگ۔ زبیدہ انگیٹھی کے کوئلوں پر پھلکا سینک رہی تھی۔ ماں، تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیسی ویسی میں نہیں جانتی، میں نے یہ سب روپے علم الدین کو دے دیے ہوتے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارے کوئی بچہ ہو تو یہ سارا روپیہ اس کو تحفے کے طور پر دوں۔ زبیدہ کی ماں کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ ابھی تک بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا۔ شادی ہوئے قریب 2 برس ہو چکے تھے، مگر بچے کی پیدائش کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اسے کئی حکیموں کے پاس لے گئی، کئی معجونیں، کئی صفوف، کئی قرض اس کو کھلوائے، مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر اس نے پیروں فقیروں سے رجوع کیا، ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے گئے، تعویذ دھاگے بھی، مگر مراد بر نہ آئی۔ زبیدہ اس دوران میں تنگ آ گئی۔ ایک دن چنانچہ اس نے اکتا کر اپنی ماں سے کہہ دیا، چھوڑو اس قصے کو، بچہ نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ اس کی بوڑھی ماں نے منہ بسور کر کہا، بیٹا، یہ بہت بڑا قصہ ہے، تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ سدا ہرا بھرا رہتا ہے۔ زبیدہ نے پھلکا چنگیر میں رکھا، میں کیا کروں، بچہ نہیں ہوتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। ज़ुबैदा अल्लाह मियाँ के हुज़ूर हज़ारों मर्तबा दुआएँ माँग चुकी थी कि वो अपने फ़ज़्ल व करम से उसकी गोद हरी-भरी कर दे, मगर उसकी उन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी माँ ने हर रोज़ उससे बच्चे की पैदाइश के मुतल्लिक़ बातें करना शुरू कीं, तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर ज़मीन है, जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब-अजीब से ख्वाब देखती, बड़े ऊट-पटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लक्को-दक सहरा में खड़ी है और उसकी गोद में एक गुल-गोतना सा बच्चा है, जिसे वो हवा में इतने ज़ोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुँचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है, जो नन्हे-मुन्ने बच्चों के ज़िंदा और मुतहर्रिक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख-देख कर उसका दिलो-दिमाग गैर मुतवाज़िन हो गया। बैठे-बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी और वो अपनी माँ से कहती, "ये किसका बच्चा रो रहा है?" उसकी माँ ने अपने कानों पर ज़ोर देकर ये आवाज़ सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, "कोई बच्चा रो नहीं रहा?" "नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो-रो के हलकान हुए जा रहा है।" उसकी माँ ने कहा, "या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं।" ज़ुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की और बिलखने की आवाज़ें आती रहीं। उसको कई बार ये भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर आया है। उसका ज़िक्र उसने अपनी माँ से ना किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई, तो उसने कमीज़ उठाकर देखा कि उसकी छातियाँ उभरी हुई थीं। बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन अब वो समझ गई थी कि ये सब वाहमा है। हकीकत सिर्फ़ ये है कि उसके दिलो-दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो ख़ला महसूस करती है, जो किसी ब्याही औरत की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद-वौलाद की कोई फ़िक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज़-बरोज़ चढ़ रहे थे। आदमी चूँकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफ़ी ज़ख़ीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी। मगर उस आमदन की ज़्यादती से ज़ुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता, तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी देती रहती। फिर वो उन्हें उठाकर किसी ख़याली झूलने में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे, दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे यहाँ पहुँच गए। चुनाचे उसने ज़ुबैदा से पूछा, "ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं?" ज़ुबैदा ने जवाब दिया, "बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी।" इल्मुद्दीन बहुत मुतहय्यर हुआ, "लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं?" ज़ुबैदा अपने ख़ाविंद से कहीं ज़्यादा मुतहय्यर हुई, "क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूँगी ये हरकत किसकी थी?" अल्मुद्दीन समझ गया, उसकी बीवी के दिमाग का तवाज़ुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका ज़िक्र न किया। वो बहुत कमज़ोर औरत थी, वो दिल ही दिल में ज़ुबैदा की दिमागी हालत पर अफ़सोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया, उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर उसके ख़याल ही से उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया, सारा वक़्त घर रहता और ज़ुबैदा की देखभाल करता कि मबादा वो किसी रोज़ कोई ख़तरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक़्त मौजूद रहने से ज़ुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फ़िक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है, कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुपुर्द किया गया है, ग़बन तो नहीं कर रहा। उसने चुनाचे कई मर्तबा अपने ख़ाविंद से कहा, "दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते?" इल्मुद्दीन ने उससे बड़े प्यार के साथ कहा, "जानम, मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ।" "मगर दुकान किसके सुपुर्द है?" "मेरा नौकर है, वो सब काम करता है।" "क्या ईमानदार है?" "हाँ, हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी-दमड़ी का हिसाब देता है, तुम क्यों फ़िक्र करती हो?" ज़ुबैदा ने बहुत मुतफ़क्किर होकर कहा, मुझे क्यों फ़िक्र ना होगी, बाल-बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख़याल नहीं, लेकिन उनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया, तो ये समझिए कि
علم الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زبیدہ، ان کا اللہ مالک ہے، ویسے میرا نوکر بہت وفادار اور ایماندار ہے، تمہیں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو کسی قسم کا تردد نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ماں کو اپنی اولاد کے متعلق سوچنا ہی پڑتا ہے۔ علم الدین بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ زبیدہ سارا دن اپنے خیالی بچوں کے کپڑے سیتی رہتی، ان کی جرابیں دھوتی، ان کے لیے اونی سویٹر بنتی۔ کئی بار اس نے اپنے خاوند سے کہہ کر مختلف سائز کی چھوٹی چھوٹی سینڈلیں منگوائیں، جنہیں وہ ہر صبح پالش کرتی تھی۔ علم الدین یہ سب کچھ دیکھتا اور اس کا دل رونے لگتا، اور وہ سوچتا کہ شاید اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ یہ گناہ کیا تھے، اس کا علم الدین کو علم نہیں تھا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اس سے ملا جو بہت پریشان تھا۔ علم الدین نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک لڑکی سے معاشقہ ہو گیا تھا، اب وہ حاملہ ہو گئی۔ اسقاط کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ علم الدین نے اس سے کہا، دیکھو، اسقاط کی کوشش نہ کرو، بچہ ہونے دو۔ اس کے دوست نے، جسے ہونے والے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کہا، میں بچے کا کیا کروں گا، تم مجھے دے دینا۔ بچہ پیدا ہونے میں کچھ دیر تھی، اس دوران میں علم الدین نے اپنی بیوی زبیدہ کو یقین دلایا کہ وہ حاملہ ہے اور 1 ماہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ زبیدہ بار بار کہتی، مجھے اب زیادہ اولاد نہیں چاہیے، پہلے ہی کیا کم ہے۔ علم الدین خاموش رہتا۔ اس کے دوست کی داشتہ کہ لڑکا پیدا ہوا، جو علم الدین نے زبیدہ کے پاس، جو کہ سو رہی تھی، لٹا دیا اور اسے جگا کر کہا، زبیدہ، تم کب تک بے ہوش پڑی رہو گی، یہ دیکھو تمہارے پہلو میں کیا ہے۔ زبیدہ نے کروٹ بدلی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک ننھا منا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ علم الدین نے اسے کہا، لڑکا ہے، اب خدا کے فضل و کرم سے ہمارے 5 بچے ہو گئے ہیں۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی۔ یہ لڑکا کب پیدا ہوا؟ صبح 7 بجے، اور مجھے اس کا علم ہی نہیں۔ میرا خیال ہے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ علم الدین نے کہا، ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے روز جب علم الدین اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لہو لہان ہے۔ اس کے ہاتھ میں اس کا کٹ تھروٹ استرا ہے، وہ اپنی چھاتیاں کاٹ رہی ہے۔ علم الدین نے اس کے ہاتھ سے استرا چھین لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زبیدہ نے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور کہا، ساری رات بلک رہا ہے لیکن میری چھاتیوں میں دودھ نہ اترا، لعنت ہے ایسی۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ خون سے لتھڑی ہوئی ایک انگلی اس نے بچے کے منہ کے ساتھ لگا دی اور ہمیشہ کی نیند سو گئی۔